معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں کشمیر کے مسائل پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آیا کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی بنا پر کشمیر آج تک مظلوم اور بھارت ظالم بنا ہوا ہے۔ ان مسائل سے آگاہ ہونے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، کشمیر کے مسائل جذباتی رنگ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی پاکستان کی کشمیری پالیسی بہت ہی سادہ ہے، جسے مشیر قومی سلامتی معید یوسف بیان کر چکے ہیں۔ پالیسی بیان کرنے سے پہلے ایک نظر کشمیر کے مسائل پر ڈال لیتے ہیں۔ حالیہ تناظر میں بنیادی طور پر کشمیر کے 3 بڑے مسائل ہیں۔ نمبر 1، مسئلے کی شروعات انڈین آئین کی شق 370 کے خاتمے سے ہوئی۔ پہلے کشمیر ایک ریاست کے طور پر سمجھا جاتا تھا جو کہ نیم خود مختار ریاست تھی، جبکہ اب ریاست جموں کشمیر کی جگہ مرکز کے زیر انتظام 2 علاقے بن گئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام جموں کشمیر اور دوسرے کا لداخ ہے۔ پہلے کشمیریوں کے پاس اختیار تھا کہ وہ انڈیا کے مرکز میں بننے والے قوانین کو چاہیں تو ریاست جموں کشمیر پر نافذ کریں اور چاہیں تو مکمل رد کر دیں یا ترمیم کے ساتھ نافذ کر دیں، لیکن اب یہ اختیار چھن چکا ہے۔ کشمیر میں خواتین کے حوالے سے جو روایتی قوانین نافذ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جموں کشمیر کے داخلہ امور وزیر اعلیٰ کی بجائے براہ راست وفاقی وزیر داخلہ کے تحت آ گئے ہیں، جو لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے انہیں چلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ نمبر 2، مسئلہ 35A کا خاتمہ ہے۔ اس قانون کی روح سے جموں کشمیر کی حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری ریاست میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا، یہاں سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ کشمیر میں آزادانہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتا تھا۔ تاہم اب کسی بھی انڈین شہری کو یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ آئین ہند میں موجود یہ حفاظتی دیوار گرنے کے نتیجے میں وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گے، کیونکہ غیر مسلم آباد کاروں کی کشمیر آمد کے نتیجے میں ان کی زمینوں، وسائل اور روزگار پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ نہتے کشمیریوں کے پرامن احتجاج کو انڈیا نے دہشت گردی کا نام دے کر کشمیر میں قتل عام کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ ہر قسم کے رابطے منقطع ہیں، انٹرنیٹ، موبائل فون اور خط و کتابت پہ پابندی ہے، بجلی، پانی اور راشن کی سہولتیں بری طرح متاثر ہیں، ہسپتالوں میں بھارتی فوجی ہیں، جبکہ بچوں اور بوڑھوں کا لحاظ کیے بغیر خون کی ندیاں ہر روز بہائی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت ہر روز پامال ہو رہی ہے، زندہ رہ جانے والوں کے قصے دل دہلا دیتے ہیں، کسی کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں اور کسی کی ٹانگوں کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسائل اتنے سنگین ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ روز لاشیں اٹھانا، روز ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنا، شاید اس سے بھی بہتر تو تھا کہ کشمیریوں کو زندہ جلا دیا جاتا، ایک ہی دفعہ کا مرنا ہوتا، ہر روز تو نہ مرتے۔ پاکستان کی کشمیر پالیسی کو مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے ایک ٹاک شو میں واضح کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی پالیسی میں صرف 2 باتیں ہیں، کوئی تیسری بات ہم نے کبھی نہیں کی۔ نمبر 1، کشمیر میں انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اور نمبر 2، بین الاقوامی قوانین کے تحت ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں۔ مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے اور پالیسی کتنی سادہ، اس بات کا فیصلہ تو آپ خود کریں۔ مزید تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک طرف بڑھتا ہوا ظالم اور دوسری طرف ہمارے دعوے
کہ کشمیر فتح ہونے کو ہے اور ہندوستان کا منہ کالا ہو چکا ہے، کیا اس سے کشمیریوں کو اذیت نہیں ہوتی ہوگی؟ حکومت کی ہر تقریر میں اقوال زری کی تو بھرمار ہے، لیکن افعال زری کا ذکر نہیں ملتا۔ ہمارے انتہائی قابل اور تجربہ کار وزیر خارجہ کہتے ہیں مودی ذہنی مریض ہے، مودی آج کا ہٹلر ہے، مودی ہندوستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے، ہم مودی کی سوچ کو مسترد کرتے ہیں۔ اس موضوع کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہوں گا۔ جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز، میں پوچھتا ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز۔ اور دوسرا شعر، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے اور بھارت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔